2012 میں قومیں کیوں ناکام ہوتی ہیں کے نام سے شائع ہونے والی تحقیقی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ جب ریاست اپنی آمدنی کا زیادہ حصہ عوام کے بجائے اپنے اداروں پر خرچ کر دے تو اس کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جب ایشیا اور افریقہ کے ممالک آزاد ہوئے تو یہ توقع کی گئی کہ کلونیل عہد کے اداروں اور روایات کا خاتمہ کر کے نئے ملک کی بنیاد ڈالی جائے گی۔ اس سلسلے میں سابق محکومہ قوموں کے ذہن کو بھی بدلن بھی ضروری خیال کیا گیا، کیونکہ یورپی سامراج کے دور میں انہوں نے اس کا مقابلہ ماضی کی اپنی شان و شوکت اور عظمت کو ابھار کر کیا تھا، لیکن آزادی کے بعد ماضی کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اب قوموں کو ترقی کے لیے مستقبل کی جانب دیکھنا تھا، ماضی اب ان کے لیے رکاوٹ کا باعث تھا۔ اس لیے ایک نئی تاریخ لکھنے کی ضرورت تھی، جس میں کلونیل دور کے ان غلطیوں اور کمزوریوں کا تجزیہ کرتے ہوئے اسے سمجھنے کی کوشش کرنا تھا جن کی وجہ سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آزادی کے بعد ایشیا اور افریقہ کے ملکوں نے آمریت کے نظام کو نافذ کیا۔ وہ رہنما جنہوں نے آزادی کی تحریک کی حمایت کی تھی، وہ قوم کے ہیرو بن گئے، لیکن عام لوگوں کی جدوجہد اور قربانیوں کو نظر انداز کیا گیا، کیونکہ آمروں کو کلونیل دور کا سیاسی نظام پسند تھا۔ اس لیے انہوں نے سابق ریاستی اداروں کو جن میں فوج، نوکر شاہی، پولیس اور خفیہ ادارے شامل تھے، انہیں اپنے اقتدار کے لیے باقی رکھا۔ جن افریقی اور ایشیائی ملکوں میں جمہوریت کی ابتدا ہوئی تھی اسے آمرانہ قوتوں نے ختم کر دیا اور آمر با اختیار ہو کر طاقت کا سرچشمہ بن گئے۔ انتخابات کی جگہ ریفرنڈم کی روایت شروع ہوئی تاکہ حکمراں پارٹی کو انتخابات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر الیکشن کرانا پڑے تو انہیں محدود کر دیا گیا، جیسا کہ پاکستان میں بھی ہو چکا ہے۔ جب آمر اور حکمراں طبقہ بااختیار ہو جائے تو اس کے نتیجے میں خوشامد کی پالیسی پروان چڑھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بدعنوانی اور رشوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی تنقید کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ طالب علموں، مزدوروں اور خواتین کی تحریکوں پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ تعلیمی نصاب کو بدل دیا جاتا ہے۔ تاریخ کو مسخہ کر کے قومی رہنماؤں کو ہیروز کا درجہ دے کر ان پر ہر قسم کی تنقید ممنوع کر دی جاتی ہے۔ ادب، آرٹ، تھیٹر اور موسیقی بے جان ہو کر سطحی ہو جاتی ہے۔ جب کسی بھی سوسائٹی میں طبقاتی فرق بڑھ جائے تو اس کے نتیجے میں اشرافیہ نہ صرف دولت اکٹھی کرتی ہے بلکہ مراعات یافتہ بھی بن جاتی ہے، جبکہ عوام اپنی عزت اور وقار سے محروم ہو کر غربت اور اسرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے ان میں کبھی کبھی یہ سوال پیدا ہوتا کہ کیا یورپی سامراج کی غلامی اچھی تھی یا اپنوں کی؟ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نائل فرگسن کا کہنا ہے کہ ایشیا اور افریقہ کے نو آزاد ممالک اپنی حالت کو بدلنے کے اہل نہیں ہیں، اس لیے مغربی سامراج کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوبارہ ان پر قبضہ کر کے ان کی اصلاح کریں اور انہیں جدید دور میں داخل کریں۔ لیکن کچھ ناکام ریاستوں نے کامیاب ہو کر مغرب کی بہت سی غلط فہمیوں کو دور کیا ہے۔ مثلاً سنگاپور جو ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس نے کلونیل دور کے تمام نشانات کو مٹا کر اپنا ایک ایسا نظام قائم کیا جو بہت سے یورپی ملکوں سے بہتر ہے۔ جنوبی کوریا نے اپنی تبدیلی کا آغاز آمریت سے کیا تھا مگر پھر اسے جمہوریت میں بدلا اور صنعتی ترقی نے اسے خوشحال بنایا۔ ملائیشیا نے بھی اصلاحات کے ذریعے اپنی ناکامی کو ختم کیا۔
تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اسے ماضی کی زنجیروں کو توڑنا ہوگا اور ماضی کا حصہ ہوں یا کلونیل دور کی پیداوار ان سب کا خاتمہ کر کے موجودہ حالات کے مطابق سیاسی اور معاشی اور سماجی نظام کو تشکیل کرنا ہوگا۔ جدید روایات اسی وقت معاشرے میں آئیں گی جب ان کے لیے خالی جگہ ہوگی۔ قدیم اور جدید مل ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ دونوں امریکی مصنفین نے قوموں کی ناکامی کا جو تجزیہ کیا ہے اسے پاکستان کی اشرافیہ اور سیاسی جماعتوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے تاکہ وہ ملک کو بحرانوں سے نکال سکیں۔